السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 1110، سورۃ صاد، آیت 71 تا 88، پارہ نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں تھوڑی سی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر جاؤ۔ پس تمام فرشتوں سب کے سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور کافروں سے ہو گیا۔ فرمایا اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو بڑا بن گیا یا تھا ہی اونچے لوگوں میں سے؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا پھر اس سے نکل جا، کیونکہ بلا شبہ تو مردود ہے، اور بے شک تجھ پر جزا کے دن تک میری لعنت ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب، پھر مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے جس میں یہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا پس بے شک تو ان لوگوں میں سے ہے جنہیں مہلت دی گئی مقرر وقت کے دن تک۔ کہا تو قسم ہے تیری عزت کی کہ میں ضرور بالضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر ان میں سے وہ بندے جو چنے ہوئے ہیں۔ فرمایا
پھر حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں ضرور بھی ضرور جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے۔ کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں، نہیں ہے یہ مگر ایک نصیحت تمام جہانوں کے لیے، اور یقیناً تم اس کی خبر کچھ وقت کے بعد ضرور جان لو گے۔ اذ جب کالا کہا ربو کا آپ کے رب نے للملائکتی فرشتوں سے انی بے شک میں خالقن پیدا کرنے والا ہوں بشرن ایک انسان من طین مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ پس جب میں ٹھیک بنا دوں اسے، وَنَفَخْتُ اور میں پھونک دوں فیہ اس میں من روحی اپنی روح سے، فَقَعُوا تو تم گر پڑنا لہو اس کے لیے ساجدین سجدہ کرتے ہوئے، فسجدہ پھر سجدہ کیا الملائکۃ فرشتوں نے، کلہم اجمعون سب کے سب نے، الا مگر ابلیسا ابلیس نے، استکبرا اس نے تکبر کیا، وکانا اور وہ ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے۔ قالا کہا یا ابلیسو اے ابلیس، ما کس چیز نے منع کیا تجھے ان تسجدا اس سے کہ تو سجدہ کرے، لما اس کو جسے خلقت میں نے پیدا کیا بیدیا اپنے دونوں ہاتھوں سے، استکبرتا کیا تو نے تکبر کیا، ام یا کنتا تو تھا من العالین بلند درجہ لوگوں میں سے، قالا اس نے کہا انا میں خیرن بہتر ہوں منہ اس سے خلقتنی تو نے پیدا کیا مجھے من نار آگ سے، وخلقتہ اور تو نے پیدا کیا اسے من طین مٹی سے، قالا فرمایا فخرج اب تو نکل جا، منہا یہاں سے، فإنک پس بے شک تو رجیم مردود ہے، وإنا اور بے شک علیک تجھ پر لعنتی میری لعنت ہے، الی یوم الدین قیامت کے دن تک۔ قالا اس نے کہا ربی اے میرے رب فانظرنی پھر تو مہلت دے مجھے، الی یوم یبعثون اس دن تک کہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، قالا فرمایا فإنک پس بلا شبہ تو من المنظرین مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے، الی یومی اس دن تک الوقتی جس کا وقت المعلوم معلوم ہے مقرر ہے، قالا اس نے کہا فبعزتی کا تیری عزت کی قسم، لأغوینہم البتہ میں ضرور گمراہ کروں گا ان کو، اجمعین سب کو، الا سوائے عبادہ کا تیرے بندوں کے، منہم ان میں سے، المخلصین جو خالص کیے ہوئے ہیں۔ قالا فرمایا فالحق تو حق یہی ہے، والحق اور حق بات ہی، اقول میں کہتا ہوں، لأملأن البتہ میں ضرور بھی ضرور بھر دوں گا، جہنم کو من کا تجھ سے، وممن اور ان سے جو تابعہ کا پیروی کریں گے تیری، منہم ان میں سے، اجمعین سب سے۔ قل آپ کہہ دیجئے ما اسألکم نہیں میں مانگتا تم سے علیہ اس پر، من اجرن کوئی مزدوری، وما انا اور نہیں ہوں میں، من المتکلفین بناوٹ کرنے والوں میں سے، ان نہیں ہے ہوا یہ، الا مگر ذکر نصیحت للعالمین جہانوں کے لیے، وَلَتَعْلَمُنَّ اور البتہ تم ضرور جان لو گے، نَبَأَهُ اس کا حال، بعد حین کچھ مدت کے بعد۔ پیارے بھائیوں میری بہنوں، سورۃ صاد آج کے سبق کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ اللہ پاک پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ میری یہ کوشش قبول و منظور فرما لے، اور میرے ہم نواؤں کی بھی جو میرے ساتھ ہیں، یہ ہماری یہ کوشش، یہ محنت اللہ اپنی بارگاہ عزت و جلال میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسے قبول عام عطا فرما دے، ہماری زندگی میں بھی ہمارے مرنے کے بعد بھی۔
پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص اور عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ پاک پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں عاجزی اور انکساری عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اللہ پاک پروردگار ان آیات میں ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں تھوڑی سی مٹی سے، یعنی ایک مٹھی مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، اور جب میں اسے بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دو تو تم نے اس آدم کو سجدہ کرنا ہے، اس انسان کو تم نے سجدہ کرنا ہے۔ یہاں سے آدم علیہ السلام کا اعجاز اور ان کا مقام معلوم ہوا کہ اللہ نے آدم کو خاص طور پر اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا، اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، اور صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہاتھ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم میں روح پھونکی، مطلب اپنی پیدا کردہ روح۔ یہ مت سمجھیے کہ میری روح سے مراد جو ہے وہ اس میں اپنی روح، اپنی اور میری روح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اپنا کوئی حصہ آدم میں ڈالا۔ اپنی روح سے مراد اپنی پیدا کردہ روح، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو لم یلد ولم یولد ہے جی، نہ اس نے جنا ہے نہ وہ جنا گیا۔ کیا مطلب؟ نہ اس میں سے کوئی نکلا ہے نہ وہ کسی میں سے نکلا ہے۔ وہ ذات احد ذات ہے، صمد ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ روح کیا چیز ہے؟ قرآن مجید میں ہم پیچھے پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل میں یہ بات پڑھ آئے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ هُوَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ روح امر ربی ہے، اور روح کے متعلق تمہیں کم علم، تھوڑا علم دیا گیا، بس اللہ آپ جانتا ہے کہ وہ مخلوق کیا ہے اور اس کا کیا معاملہ ہے۔ تو سب فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق فوراً سے سجدہ کر دیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس کے متعلق ہم سورۃ کہف میں پڑھا ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربہ۔ ابلیس جو ہے وہ جنات میں سے تھا، تو جنات آدم سے پہلے اللہ نے پیدا فرمائے تھے، لیکن یہ ابلیس نامی جن اتنی عبادت کی کہ وہ فرشتوں میں جو ہے وہ شمار ہونے لگا، فرشتوں میں رہنے لگا، اور فرشتوں والے احکامات ابلیس کے اوپر بھی لاگو ہونے لگے۔ ویسے بھی جنات کا آسمانوں میں چڑھنا پہلے ممنوع نہیں تھا وہ جن، لیکن فرشتوں میں رہتا۔ اب جو حکم فرشتوں کو ہوا وہ ابلیس کو بھی ہوا۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الاعراف میں فرمایا، اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا، تو یہ اسجدوا لآدم کو سجدہ کرو، یہ حکم ملائکہ کو بھی تھا اور ابلیس کو بھی تھا۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہلے ہی ہمیں بتا دی، ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ تکبر تھا۔ حسد اور تکبر یہ دو ایسی بیماریاں ہیں کہ آدمی کے اعمال بھی برباد کر دیتے ہیں۔ حسد اور تکبر انسان کو کافر اور مشرک بھی بنا دیتا ہے۔ اب ابلیس بڑا عبادت گزار تھا، لیکن اس تکبر اور حسد کی وجہ سے سارا پچھلا ڈیٹا ڈیلیٹ، سارے اعمال برباد ہو گئے، لعنتی بھی ہو گیا، مردود ہو گیا، اور آسمانوں میں اس کا داخلہ بھی بند ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس نے تکبر کیا، اور تکبر کرتے ہی وہ فوراً کافر بھی ہو گیا۔ اب افسوس کی بات ہے، یہ تکبر اور حسد جو ابلیس کے اندر تھا اور ہے، یہی تکبر اور حسد ابلیس نے آدم کی اولاد میں سے بہت سارے لوگوں میں ڈال دیا۔ کسی کو اپنے لمبے قد پر بڑا تکبر ہے،
کوئی ہے جو اپنے حسن و جمال پر بڑا تکبر کرتا ہے، کوئی ہے جو اپنی قوم اور برادری اور قبیلے اور کاسٹ پر بڑا تکبر کرتا ہے. ہاں جی، کوئی کہتا ہے کہ جناب میں راجپوت ہوں، کوئی کہتا ہے میں مانگٹ ہوں، کوئی کہتا ہے پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں. کسی کو اپنی دولت کے اوپر بڑا جناب تکبر ہے کہ میں دولت مند بڑا ہوں، میرے پاس دنیا کا بہت پیسہ ہے. تو تکبر اور حسد بندے کو کافر بھی بناتا ہے، بندے کے اعمال بھی برباد کر دیتا ہے، اور جب کوئی کافر ہو گیا تو اس کے لیے تو ہے ہی جہنم. قرآن مجید میں ہے اعدت للکافرین، جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی. چلو جی، اللہ تعالیٰ ابلیس سے پوچھتے ہیں ہاں جی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا وجہ ہے، کس چیز نے تجھے روکا؟ کہ میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، میرا اتنا بہترین شاہکار، میری اتنی بڑی تخلیق، اور تو ہے کہ تو نے اسے سجدہ نہیں کیا. کیا تو بڑا بن گیا یا تو تھا ہی اونچے لوگوں میں سے؟ تو وہ اونچے لوگوں میں سے بھی نہیں تھا اور بڑا بھی نہیں تھا. ہاں جی، فرشتوں سے کم تر جنات اور ابلیس، تو نہ وہ بڑا تھا نہ وہ اونچے لوگوں میں تھا. اب آگے سے وہ ابلیس بے وقوف جواب کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے. میں پوچھتا ہوں، آپ بھی پوچھئے، کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ اللہ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا؟ کیا خیال ہے؟ ابلیس اللہ کو جواب دے رہا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا. یہ بات اللہ کو نہیں معلوم تھی؟ یا اللہ نے فرشتوں کو روشنی نور سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا؟ تو فرشتے بھی تو کہہ سکتے تھے نا، یا اللہ ہم نوری مخلوق ہیں، یہ مٹی کی مخلوق ہے، ہم کیوں سجدہ کریں؟ یہ بات فرشتوں نے کہی؟ نہیں کہی. ابلیس کہہ رہا ہے تو کیا اللہ نہیں جانتا کہ یہ آگ سے ہے اور یہ مٹی سے ہے؟ پھر تکبر کس بات کا؟ اگر آگ کو مٹی پر فضیلت حاصل ہوتی تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی حکم نہ دیتا کہ آدم کو سجدہ کرو، یا کہہ دیتا فرشتوں تم کرو، ابلیس تو نہ کرنا. تو یہ آگ اور مٹی کی بات اور آگ کو فضیلت مٹی کے اوپر یہ بات نہیں ہے. دراصل وہ خبیث پہلے دن سے ہی آدم کے ساتھ حسد کیے ہوئے تھا اور تھا وہ تکبر کیے ہوئے. عبادت گزار بہت بن گیا لیکن تھا پرلے درجے کا نام مراد. آج بھی ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ ہدایت دے. ہاں جی، یہ دنیا کی جو تعلیم ہے ABC اور 1 2 3، لوگ پڑھ کر فرعون ہو جاتے ہیں کہ جناب میں نے MA کیا ہے، MPhil کیا ہے، میں نے LLB کیا ہے، میں نے فلان کیا ہے، میں PhD کیے ہوئے ہوں. تکبر اور غرور آ جائے گا. اور بعض دینی تعلیم حاصل کر کے لوگ وہ بھی تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کریں گے، غریب ورکر کے ساتھ وہ بیٹھنا گوارا نہیں کرے گا. تکبر اور غرور آ جائے گا تو تکبر اور حسد بندے کو برباد کرتا ہے. دراصل یہ دونوں چیزیں شیطانی تھیں. شیطان نے اولاد آدم کو بہکانے اور گمراہ کرنے کے لیے اپنا جو ڈیٹا تھا وہ بہت سارا اولاد آدم میں بھی ٹرانسفر کر دیا، جس میں سے تکبر اور حسد بھی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کے ساتھ بحث نہیں کی کہ لو جی اس نے کہہ دیا میں آگ سے آدم مٹی سے تو اس پر بحث کرو. اللہ نے فرمایا تو ہے ہی لعنتی، تو ہے ہی مردود. ہاں جی، جا قیامت تک تیرے اوپر میری لعنت ہے. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی، سیدھا کہہ دیا تو ہے ہی مردود، تیرے اوپر قیامت تک کے لیے لعنت ہے. اب ابلیس آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک کہ میں اولاد آدم سے اپنی دشمنی نکال سکوں. اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی مانگ کو بھی پورا کیا، جا تجھے مہلت ہے قیامت تک کے لیے. ہاں جی، تو جس کو گمراہ کر سکتا ہے کر، لیکن جو بھی تیری پیروی کرے گا، تیرے پیچھے چلے گا، میں تجھے اور تیرے چیلوں کو جہنم ڈالوں گا، تجھ سے اور تیرے چیلوں سے اے شیطان جہنم کو بھر دوں گا. ہاں، اللہ کے مخلص بندے وہ شیطان کی پیروی کرنے والے
نہیں ہیں۔ فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے یہ جو میں تمہیں دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، تمہیں لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، میں تم سے تمہارا پیسہ اور مال مانگنے نہیں آیا کہ اس مارے تم کلمہ مت نہ پڑھو کہ جناب کلمہ پڑھ لیا تو یہ ہمارا سارا مال و دولت لے جائے گا۔ میں تم سے کوئی اجرت اور مزدوری نہیں مانگتا، میں بناوٹ کرنے والا بھی نہیں ہوں کہ اپنی طرف سے میں باتیں بنا بنا کر تمہیں بتاؤں۔ میں تو وہی کہتا ہوں جو میرے اوپر وہی کیا جاتا ہے، میں بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اب یہ تکلف کیا ہے؟ قرآن کی اس آیت میں متکلفین، یہ تکلف کس چیز کا نام ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ ابن عباس مفسر قرآن ہیں، ترجمان القرآن ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر 4809 پر ابن عباس کہتے ہیں، اللہ اکبر، عبداللہ ابن مسعود ہیں یہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، من علم شیئا فلیقل بہ، جسے کوئی بات معلوم ہو، جو وہ کوئی بات جانتا ہے تو وہ بیان کرے۔ یعنی آپ نے پوچھا اور میں جانتا ہوں تو میں آپ کے سوال کا جواب بذریعہ قرآن اور حدیث کر دوں۔ جسے کوئی چیز معلوم ہو تو وہ اسے بیان کرے۔ اور فرمایا وَمَن لَّمْ يَعْلَمْ، اور جسے وہ چیز معلوم نہیں ہے، آپ نے سوال کیا مجھے جواب نہیں آتا، میں جواباً کیا کہوں؟ اللہ عالم، اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ فرمایا جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ یہ بات بھی علم میں داخل ہے، یہ صاحب علم ہونے کی دلیل اور پہچان ہے۔ عالم اگر کوئی بات نہیں جانتا، کسی سوال کا جواب نہیں معلوم، تو وہ اپنی طرف سے بات نہ بنائے کہ چلو گڑنتو چھوڑ دوں، اپنی طرف سے نہیں بنانی۔ عالم کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ جب وہ کوئی بات نہیں جانتا ہوگا کہے گا واللہ عالم، بھائی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ ہی زیادہ جانتا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہم جناب عمر ابن خطاب کے پاس تھے رضی اللہ عنہ، تو ابن خطاب نے ہمیں کہا نہینا عن التکلف، ہمیں تکلف سے منع کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاعتصام، ہاں جی، حدیث نمبر 7293۔ تو کیا ہے تکلف؟ اپنی طرف سے بات نہیں بنانی، جو میرے اوپر وہی آتی ہے میں تو وہی کہتا ہوں۔ شیطان تکبر اور حسد کی وجہ سے ہلاک ہوا، اور یہی ہلاکت کی وجہ مکہ کے قریشیوں اور مشرکوں کو ہوئی۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے سردار لوگ، ہاں جی، یہ جو کافر ہو کر مرے ہیں، ان کے کافر ہو کر مرنے کی وجہ ان کا تکبر اور ان کا حسد کرنا۔ تکبر یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ یتیم اللہ تعالیٰ کو ملا تھا، ہاں جی، ابو جہل موجود ہے، بڑے بڑے سردار موجود ہیں جن کے کوٹھی بنگلے مکان، نوکر چاکر، پیسہ دولت، ہاں جی، کیا بات ہے، بڑا دنیا کے جناب سارے ٹھاٹ باٹ ان کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی بنانا ہوتا، رسول بنانا ہوتا تو ابو جہل جیسے کوئی کھاتے پیتے بندے کو بنا لیتا۔ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بچپن سے بکریاں چراتے آئے، ان کے اپنے چچا ابو طالب صاحب کی حالت بھی پتلی، ہاں جی، ان کے والد عبداللہ صاحب کی بھی پتلی حالت، یعنی مالی طور پر غیر مستحکم، کمزور اور غریب آدمی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی نبی بنانا تھا، تو یہ حسد اور تکبر کی وجہ سے ابو جہل جیسے لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ورنہ وہ اچھی طرح چنگی طرح جانتے تھے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں حق بات یہی ہے۔ لیکن تکبر، اچھا ایک اور تکبر، ابو جہل جیسے لوگ دیکھتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کی مجلس میں جناب حضرت بلال جیسے لوگ موجود ہیں رضی اللہ عنہ، جو آج کے ہمارے غلام ہیں، کل کے ہمارے غلام، ہمارے نوکر چاکر، تو ہم سردار اور چودھری لوگ اپنے نوکروں چاکروں کے ساتھ، ہم سردار لوگ اپنے نوکروں چاکروں کے ساتھ بیٹھے، تو یہ ان کے ایمان نہ آنے کی وجہ
تکبر کرنا اور حسد کرنا۔ انہوں نے پیغمبر کی ذات پر بھی تکبر کیا، انہوں نے پیغمبر کے صحابہ بلال جیسے لوگوں پر بھی تکبر کیا، اور یہ بات آج بھی موجود ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ پیسہ دولت یہ ایک ایسی بلا ہے، جیسے بعض لوگوں کو دال، وہ چاہے چنے کی دال ہے یا مسور کی دال ہے یا ماس کی دال ہے، جیسے لوگوں کو دال گیس کرتی ہے نا، یا بڑا گوشت زیادہ کھائیں تو قبضی کر دیتا ہے، اسی طرح دولت اور پیسہ، سرداری اور چودراہٹ، یہ بندے کے اندر تکبر، غرور اور حسد پیدا کر دیتا ہے۔ آج بھی یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ نوکر زمین پر بیٹھا ہے اور مالک صاحب کرسی پر بیٹھا ہے، جی نوکر جو ہے وہ نیچے کھا رہا ہے اور سردار صاحب اوپر بیٹھ رہے ہیں، بلکہ نوکر کو مالک کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی اجازت ہی نہیں ہے، چاہے وہ نیچے بیٹھے یا اوپر بیٹھے، اسے اتنی اجازت ہی نہیں ہے۔ وہ انہیں اپنا کمی اور کمی سمجھتے ہیں، تکبر اتنا کہ شاید شیطان بھی شرما جائے۔ تو یہ تکبر اور یہ حسد بہت بڑی بیماری ہے، اور عاجزی اور انکساری یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ آخری بات کہوں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جرمٹ میں یوں گھل مل کر بیٹھتے کہ آنے والے کو معلوم نہ ہوتا ان میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان میں اصحاب محمد کون ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی پیارے نبی علیہ السلام کوئی ٹھاٹ باڑ، کوئی تخت، کوئی بادشاہانہ، کوئی شاہانہ انداز نہیں ہے، فقیرانہ، مسکینانہ، اور فرمایا کہ یا اللہ تو مجھے مسکین رکھ اور مسکینوں کے ہی اندر مجھے موت عطا فرما، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بلکہ ایک اور حدیث، یا اللہ مجھے مسکینوں کی محبت عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عاجزی کو اور انکساری کو اختیار فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں ہی ایسی کی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ مجھے مسکین رکھ اور مسکینوں میں ہی میرا معاملہ رکھ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور انکساری پسند ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔